بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 33 ہے۔ کیا اب میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ معقول پیشکش کیا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے؟ اس کے لہجے کی شائستگی پر اب مجھے بجا طور پر حیرت ہونے لگی تھی۔ میرے خیال میں تو مچھیروں میں سے کسی کو اس حد تک اردو بولنی نہیں آتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شک ہوا کہ خفیہ پولیس کا آدمی تو نہیں، لیکن اسی لمحے وہ ایک ہٹ کے سامنے رک گیا۔ وہ پیشکش 500 روپیہ فی گھنٹہ ہے، میں نے کہا۔ یہ میرا گھر ہے، اس نے ہٹ کی طرف اشارہ کیا۔ باقی باتیں اندر چل کر کرتے ہیں، تشریف لائیے۔ وہ ہٹ کی طرف مڑا۔ اسی دوران ایک عورت نے دروازہ کھول دیا۔ ململ کی ساڑی میں سڈول جسم کی وہ عورت پکی رنگت کے باوجود بے حد پرکشش نظر آ رہی تھی۔ 2.5-3 سال کا ایک بے ہنگم سا بچہ اس کی ساڑی پکڑے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ بس ٹھیک ہے، تم اندر جاؤ سندری، مچھیرے نے اپنی بیوی کو حکم دیا۔ میں ذرا بیٹھک میں بیٹھ کر بابو صاحب سے بات کر لوں۔ مچھیرا مجھے ساتھ لیے بیٹھک میں داخل ہوا۔ یہ ایک اچھا بھلا پختہ دیواروں اور فرش والا کمرہ تھا، جس میں معقول قسم کی کئی کرسیاں اور ایک تپائی بڑے سلیقے سے رکھی تھی۔ میرا نام چھنا ہے، اس نے مجھے ایک کرسی پیش کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام میں نہیں پوچھوں گا، جب آپ مناسب سمجھیں گے تو خود ہی بتا دیجیے گا۔ پھر جب ہم بیٹھ چکے تو وہ بولا، البتہ میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ آپ کو بوٹ کس مقصد کے لیے چاہیے؟ میری بوٹ ابھی نئی ہے اور ایک مرتبہ بھی ادھر کا مال ادھر کرنے میں استعمال نہیں ہوئی۔ کیا میں شکل و صورت سے تمہیں سمگلر نظر آتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ شکل و صورت سے تو کوئی بھی سمگلر نظر نہیں آیا، چھنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ جو شریف شہری امپورٹ ایکسپورٹ کے بڑے بڑے عالی شان دفتر کھولے بیٹھے ہیں، ان کے مال کے ساتھ کیا کچھ جاتا اور کیا کچھ آتا ہے؟ اور تو اور مختلف نوعیت کے وردیوں والوں میں نہ جانے کتنے ہی یہ دھندا کرنے والوں کے مائی باپ ہیں۔ اس لیے شکل و صورت کی بات تو آپ چھوڑ دیں۔ بہرحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں اور نہ ہی مجھے اس قسم کا کوئی تجربہ ہے، میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس اس وقت صرف اس بریف کیس کے سوا کچھ نہیں۔ اس بریف کیس میں بھی 70-80 لاکھ کی ہیروئن سما سکتی ہے بابو صاحب۔ چھنا مسکرا دیا۔ لیکن خیر، ان باتوں کو چھوڑیے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کو اس مقصد کے لیے بوٹ نہیں چاہیے۔ آپ کو جانا کہاں ہے؟ مالتی مندر۔ میں نے اسے بتا دینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا۔ جواب تو در حقیقت میرا ہاں ہی ہے، وہ سر کھجاتے ہوئے بولا۔ یہ ساری بحث و تمہیز اس لیے تھی کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ اگر آپ مجھ پر بھروسہ کریں تو میں اچھا ساتھی ثابت ہو سکتا ہوں۔ میری بڑے عرصے سے خواہش ہے کہ میں کبھی کسی حوصلہ مند آدمی کے ساتھ کسی مہم پر جاؤں۔ معلوم نہیں کیوں یہ شوق اکثر مجھے بے چین رکھتا ہے، اور جب سے میں نے نئی بوٹ خریدی ہے تب سے تو یہ بے چینی بہت ہی بڑھ گئی ہے۔ خالی مچھلیوں کی بار برداری کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ آپ سے گفتگو کر کے نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ در حقیقت مجھے آپ ہی جیسے کسی شخص کا انتظار تھا۔ میں ہنس دیا۔ اس قسم کے مکالمے تو رومانی افسانوں میں ہوتے ہیں۔ میرے تبصرے پر کوئی دھیان دیے بغیر اس نے بات جاری رکھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی خاص صلاحیت، کوئی خاص طاقت موجود ہے جسے استعمال کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ اس کے لہجے میں دبا دبا سا جوش جھلک آیا تھا۔ پیسے کی مجھے اتنی پرواہ نہیں، ایک بار آپ مجھے اپنے ساتھ کسی بھی کام میں شریک کر کے تو دیکھیں، شاید میں ہمیشہ کے لیے آپ کا اچھا دوست ثابت ہو سکوں۔ اس کے لہجے میں اخلاص کی جو خوشبو تھی، اس نے مجھے سنجیدہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ میرے ساتھ چلتے ہوئے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار تم خود ہی ہوگے، میں نے کہا۔ ارے صاحب، اس کی فکر نہ کریں، اس نے ایک نئے جوش سے کہا۔ جان بھی چلے جائے تو پرواہ نہیں، اور آپ سے امید تو نہیں، پھر بھی احتیاطاً واضح کر دوں کہ مجھے دھوکہ مت دیجیے گا، ورنہ میں اتنا بے ضرر بھی نہیں جتنا نظر آتا ہوں۔ میں دھوکہ دینا اور دھوکہ کھانا دونوں ہی پسند نہیں کرتا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور میں بھی اتنی سی درخواست ضرور کروں گا کہ مجھے محض لونڈے لپاڑوں میں شمار مت کرنا۔ مجھے معلوم ہے صاحب، آپ بڑے گہرے پانی میں ہیں، میری آنکھوں نے دنیا دیکھی ہے۔ اس نے ہلکا سا کہا لگایا۔ کیا تم توقع کر رہے ہو میں کسی مہم پر جا رہا ہوں؟ میں نے پوچھا۔
اب مجھے یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں صاحب، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ آپ بے شک ادھر کا مال ادھر کرنے میں ساتھ لے چلے، کوئی پرواہ نہیں، بس کچھ ہنگامہ، کچھ بھاگ دوڑ اور کچھ مار دھاڑ ہونی چاہیے۔ مچھلیاں ڈھوتے ڈھوتے ان کی مخصوص بدبو سے میرا تو دماغ شل ہو کر رہ گیا ہے اور ہاتھ پیروں کو زنگ لگنے لگا ہے۔ میں بہت معمولی سے کام پر جا رہا ہوں چنا۔ میں نے اس کی دلچسپی اور جوش و خروش کچھ کم کرنے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، آج آپ کے ساتھ چھوٹے اور معمولی کام پر چلوں گا، کل کو کسی بڑے کام میں بھی دوستی نبھانے کا موقع ملے گا۔ اسی بات پر ملائیں ہاتھ۔ اس نے ہاتھ میری طرف بڑھایا، میں نے گرم جوشی سے اس سے مصافحہ کیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس کا ہاتھ اس قدر سخت ہوگا، لوہے کا پنجہ معلوم ہوتا تھا۔ ایک عرصے بعد مجھے کسی سے مصافحے کا لطف آیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر گھڑی دیکھی اور جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو یہ گھر میں دے دو اور بیوی بچوں سے جو بات کرنی ہے وہ کر کے باہر آ جاؤ، میں باہر کھڑا ہوتا ہوں۔ اس نے ایک نظر نوٹوں کی طرف دیکھا۔ اتنی رقم کی کیا ضرورت ہے، ایک نوٹ کافی رہے گا، اس نے کہا۔ اب اتنے بھی رضاکار مت بنو، میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کرتے رہو، تبھی میرے ساتھی بن سکو گے۔ اس نے نوٹ لے لیے اور اندر چلا گیا۔ میں ہٹ سے باہر آ گیا، چند منٹ بعد ہی وہ بھی آ گیا۔ اس کے حلیے میں صرف یہ فرق پڑا تھا کہ سر پر ایک اونی ٹوپی کا اضافہ ہو گیا تھا۔ تمہیں سردی نہیں لگے گی سمندر میں؟ میں نے پوچھا۔ آج تک تو کبھی نہیں لگی، اس نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا، اور اگر لگی بھی تو بوٹ میں اس کا بندوبست ہے۔ چند منٹ بعد ہم پختہ پلیٹ فارم پر آ پہنچے، جو کسی بھی بڑے سے بڑے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم سے کہیں زیادہ لمبا چوڑا تھا۔ دور سے ہمارے ہیولے دیکھتے ہی وہاں ٹہلتا ہوا چوکی دار ہمارے قریب آ پہنچا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی ہم دونوں کے چہرے پر ڈالی اور چھنا کو دیکھ کر خوش دلی سے ہاتھ ہلایا اور ایک ایسی زبان میں کچھ کہا جو میری سمجھ سے بالا تر تھی، غالباً مچھیروں کی زبان تھی۔ چھنا نے بھی اسی زبان میں جواب دیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ محض ایک دوسرے کی خیر و عافیت دریافت کر رہے تھے۔ ہم اس کے قریب سے گزرتے چلے گئے تو میں نے چھنا سے پوچھا، رات کے اس پہر ہمیں بوٹ میں جاتے دیکھ کر اسے کسی قسم کا شک تو نہیں ہوگا؟ یہ کچھ پوچھے گا تو نہیں؟ چھنا نے ہلکا سا کہکہا لگایا، یہ غریب کیا پوچھے گا، اس کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ کوئی یہاں سے کچھ اٹھا کر نہ لے جانے پائے۔ کوئی کب آ رہا ہے، کیا لا رہا ہے، کیا لے جا رہا ہے، ان باتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی ان معاملات میں اسے لب کشائی کی اجازت ہے۔ بعض مچھیرے تو ایسے ہیں جن سے کوسٹ گارڈ والے بھی یہ سوال نہیں کرتے، کیونکہ اس قسم کے سوالات کرنے والوں کے ہتھے بند ہو جاتے ہیں۔ ہم پلیٹ فارم کے کنارے تک آ پہنچے تھے۔ میں نے دیکھا نیچے 50 موٹر بوٹس قطار در قطار پانی میں دھیرے دھیرے ہچکولے کھا رہی تھی۔ پلیٹ فارم کا وہ حصہ جس سے سمندر کا پانی ٹکرا رہا تھا، اس پر قطار میں سینکڑوں ہک نصب تھے۔ بوٹس کے رسے یا زنجیروں کے سرے انہی کنڈوں میں بندھے ہوئے تھے۔ چھنا مجھے سیڑھیوں کی طرف لے گیا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا، آپ یہیں کھڑے ہوں، میں بوٹ یہیں لے آتا ہوں۔ ایک بوٹ کا رسہ وہ ہک سے علیحدہ کر چکا تھا۔ دوسری بوٹس پر چڑھ کر انہیں پھلانگتا ہوا وہ اپنی بوٹ تک پہنچا اور اس کے ڈیک ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ یہ تقریباً 40 فٹ لمبی کریم کلر کی ایک خوبصورت موٹر بوٹ تھی، جس کے سامنے والے حصے پر ونڈ سکرین کے نیچے 70 کا ہندسہ اور موٹے موٹے حروف میں اس کا نام وائٹ شارک لکھا نظر آ رہا تھا، حالانکہ بوٹ کا رنگ کہیں سے بھی وائٹ نہیں تھا۔ چند لمحے بعد میں نے اس کا انجن بیدار ہونے کی آواز سنی۔ آواز کسی درندے کی خرخراہٹ سے زیادہ بلند نہیں تھی، اور محض آواز ہی سے اس کے انجن کی عمدگی کا اندازہ ہوتا تھا۔ بوٹ بڑی صفائی سے دوسری بوٹس کے درمیان سے نکلی اور سیڑھیوں کی طرف آ گئی۔ چھنا نے ڈیک ہاؤس کی سب سے اگلی کھڑکی سے سر نکال کر مجھے ڈیک پر کودنے کا اشارہ کیا، اور میں سیڑھیوں کے قریب سے گزرتی بوٹ کے ڈیک پر کود گیا۔ جب تک میں ڈیک ہاؤس میں چھنا کے پاس پہنچا، بوٹ رفتار پکڑ چکی تھی اور دائرے میں گھوم کر سمندر کا سینہ چیرتی گہرے پانیوں کی طرف چل دی۔ میں چھنا کے قریب جا کھڑا ہوا۔ چاند اب کسی آوارہ بادل کے ٹکڑے کے پیچھے جا چھپا تھا، اور جہاں تک بوٹ کی طاقتور ہیڈ لائٹ کی رسائی تھی، صرف وہیں تک سمندر کی لہریں چمکتی نظر آ رہی تھیں۔ آپ جوتے اتار کر اطمینان سے دیوار گیر بستر پر بیٹھ جائیں، چھنا نے مجھے مشورہ دیا۔ مالتی مندر پہنچنے میں ہمیں 20-25 منٹ لگیں گے۔ میں نے اس کے مشورے پر عمل کیا۔
میں واقعی چند منٹ سستانے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد چھنا بھی ویل کو لاک کر کے میرے قریب ہی اس زاویے پر آ بیٹھا کہ ونڈ سکرین سے اسے سطح سمندر کا منظر دور تک نظر آتا رہے۔ کوئی بات کریں، آپ تو بالکل چپ چپ ہیں، چھنا نے دوستانہ سے انداز میں کہا۔ میں اس وقت سوچ بچار میں الجھا ہوا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد میں نے کہا، چھنا، اگر کوئی بے انتہا دولت مند غیر ملکی شخص جو سرکاری طور پر بھی اہمیت کا مالک ہو، تمہارے ملک کو محض جسم فروشی کا اڈا سمجھ کر استعمال کرے، صرف دولت کے بل پر ہی جسم نہ خریدے بلکہ طاقت کے بل پر بھی اپنی من پسند لڑکیوں اور عورتوں کو اٹھوا لے اور اپنے ساتھیوں سمیت انہیں بربریت اور درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد ان کی لاشیں سڑکوں یا پارکوں میں پھینکوا دے اور اس کے باوجود نیک نام رہے، اس کے لیے تم کیا سزا تجویز کرتے ہو؟ اس نے ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں جھانکا اور کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے بولا، میں اس کے لیے قتل کی سزا تجویز کروں گا۔ بڑی گرم جوشی سے مسکراتے ہوئے اس نے دھوتی کی ڈب میں ہاتھ ڈالا اور چھوٹا سا ایک سپرنگ دار چاقو نکالا۔ اس پر موجود ایک چھوٹا سا بٹن دباتے ہی سانپ کی زبان کی طرح جھٹکے سے اس کا 4-5 انچ لمبا 2 دھاری پھل دستے سے باہر آ گیا۔ چھنا نے ڈیک ہاؤس کی زرد روشنی میں نقرئی پھل کی جھلملاہٹ کا جائزہ لیتے ہوئے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ دفعتاً اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ مالتی مندر پر ایک افریقی شہزادے کا محل ہے جہاں وہ کبھی کبھی آ کر قیام کرتا ہے، آپ کا اشارہ اس کی طرف تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کی تنگ سی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں۔ بالفرض میرا اشارہ اسی کی طرف ہو تو کیا تم میرے ساتھ چلنے کا ارادہ ترک کر دو گے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فوراً بولا، ایک بار دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا سو بڑھا دیا، اب ہاتھ کھینچنے کا کیا سوال؟ اب تو مقابل شہزادہ ہو یا شہنشاہ، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ اس لمحے وہ مجھے بڑا کھرا اور جیدار آدمی معلوم ہوا۔ اس کے لیے میرے دل میں پسندیدگی کی لہر قوی ہو گئی۔ اسی اثنا میں دور کہیں تاریک سمندر کے سینے پر کچھ روشنیاں جھلملاتی دکھائی دینے لگی تھی۔ یہ روشنیاں کیسی ہیں؟ میں نے چھنا سے پوچھا۔ یہ اسی شہزادے کے محل وغیرہ کی روشنیاں ہیں، چھنا نے جواب دیا۔ میں کبھی جزیرے پر گیا تو نہیں، لیکن سنا ہے کہ وہاں کئی طاقتور جنریٹرز پر مشتمل ایک چھوٹا سا پاور ہاؤس بھی موجود ہے جس سے شہزادے نے اپنی ضرورت کی جگہوں پر روشنی کا انتظام کر رکھا ہے۔ درختوں وغیرہ کی اوٹ کی وجہ سے بعض اوقات یہ روشنیاں زیادہ دور سے نظر نہیں آتی۔ روشنیاں لمحہ با لمحہ واضح تر ہوتی گئیں۔ بالآخر ہم جزیرے تک پہنچے۔ بوٹ ہاؤس کی تلاش میں ہم نے جزیرے کے گرد چکر لگانا شروع ہی کیا تھا کہ ہمیں چند فرلانگ کا فاصلہ طے کرتے ہی وہ نظر آ گیا۔ یہ دراصل سمندر میں کچھ فاصلے تک بڑی ہوئی کنکریٹ اور پتھروں کی ایک کشادہ سرنگ سی تھی جس میں اس وقت روشنی تھی۔ چھنا نے بڑی مہارت سے بوٹ اس میں داخل کر کے انجن بند کر دیا اور چند لمحے بعد بوٹ ہلکے سے دھچکے سے رک گئی۔ بوٹ ہاؤس میں اس جیسی 2-3 بوٹس برابر برابر کھڑی کرنے کی گنجائش تھی اور کنارے پر ان کی رسیاں یا زنجیریں باندھنے کے پول بھی نصب تھے، اور ان سے آگے ایک چوبی دروازہ تھا جس سے گزر کر جزیرے پر پہنچا جا سکتا تھا۔ یہ دروازہ اس وقت کھلا ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بوٹ ہاؤس میں اس وقت کوئی اور بوٹ موجود نہیں تھی۔ میں نے چھنا سے ٹارچ لی جو ڈیک ہاؤس ہی میں موجود تھی۔ وکرم نے مجھے بتایا تھا کہ ٹارچ سے 3 مرتبہ سگنل دینے پر فیروشیا نامی ایک شخص آئے گا جو بوٹ میں آنے والوں کو پرنس شومبی کے جہاز تک لے جائے گا۔ میں نے چھنا کو آنکھ مار کر اسے تیار رہنے کا اشارہ کیا اور ٹارچ کا رخ کنارے کی طرف کر کے اسے 3 مرتبہ جلایا بجھایا۔ تیسری مرتبہ میں نے ٹارچ بجھائی ہی تھی کہ ساحل کی تاریکی سے ایک ہیولا بوٹ پر کود آیا۔ بوٹ کنارے سے کافی فاصلے پر تھی اور ہیولے کی جسامت دیکھتے ہی مجھے اس کا بوٹ پر کود آنا کسی حد تک ناقابل یقین لگا، کیونکہ وہ پورا ہاتھی کا ہاتھی تھا۔ 40 فٹ لمبی بوٹ بھی اس کے وزن سے ڈول کر رہ گئی تھی۔ وہ ہیولا دھپ دھپ کرتا سیدھا ڈیک ہاؤس میں آ گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اسے دیکھ کر چھنا کا رد عمل کیا ہوا، البتہ میں ضرور کئی لمحے کے لیے دم بخود رہ گیا۔ وہ دراصل مرد نہیں عورت تھی، اور اتنی لہیم شہیم عورت میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کا قد کم از کم 6 فٹ، رنگ الٹے توے کی طرح سیاہ،
آنکھیں انگارے کی طرح سرخ اور صورت انتہائی بھیانک تھی۔ افریقی معیار حسن سے شاید اس کے نئے نقش سرمایہ نگاہ عاشقاں رہے ہوں، لیکن کم از کم میں نے خواب میں بھی اتنی بھیانک شکل نہیں دیکھی تھی۔ پہلی نظر میں وہ عورت نہیں، کسی الف لیلوی جن کی مادہ معلوم ہوتی تھی۔ موٹے موٹے ہونٹ، بھینس کی طرح لمبوترا منہ اور بھینس ہی کے دانتوں جیسے باہر کو جھانکتے ہوئے چوڑے چوڑے دانت۔ اس کی بھویں کسی گبرو پٹھان کی پلی ہوئی مونچھوں سے بھی زیادہ موٹی تھی، اور پلکیں جیسے تھی ہی نہیں۔ پلکوں سے محروم سرخ انگارہ سی آنکھیں مینڈک کی آنکھوں کی طرح باہر کو ابھری ہوئی تھی۔ پیشانی سے کافی اوپر تک بال نہیں تھے، سر کے وسط سے بال شروع ہوتے تھے اور وہ بھی محض بھیڑ کی اون کی طرح کھوپڑی سے چپکے ہوئے تھے۔ اس کے بازو شہتیر اور ہاتھ بیلچے سے مشابہ تھے۔ اس نے اسکرٹ نما جو ایک ڈھیلا ڈھالا لبادہ پہن رکھا تھا، وہ محاورتاً نہیں حقیقتاً بڑے سائز کے ایک خیمے کے برابر تھا۔ اس کے پیروں میں چمڑے کے بوٹ تھے جو یقیناً کسی کاریگر نے خاص طور پر اس کے لیے تیار کیے ہوں گے۔ کم از کم ہندوستان کی کسی دکان پر اس کے سائز کے جوتے دستیاب نہیں ہوں گے۔ اس کا سر تا پا جائزہ لے کر میں نے چھنا کی طرف دیکھا۔ وہ دیوار گیر بستر پر بیٹھا ایک ٹک اسی عفریت زادی کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک کے بجائے دلچسپی کی چمک تھی۔ میں ایک بار پھر عورت کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اس دوران متلاشی نظروں سے ڈیک ہاؤس کے گوشے گوشے کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر اس کی نظر مجھ پر مرتکز ہو گئی۔ میں اس سے چند فٹ کے فاصلے پر ہی کھڑا تھا۔ لڑکی کہاں ہے؟ دفعتاً ڈیک ہاؤس میں جیسے نقرئی گھنٹیاں گونج اٹھی۔ سوال انگریزی میں کیا گیا تھا اور آواز ایسی ترنم ریز تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس عفریت زادی کے حلق سے برآمد ہوئی ہوگی۔ لہجہ اتنا خستہ اور لفظ اتنے بے عیب تھے کہ مجھے کالج کے زمانے کی اپنی پروفیسر موہنی شانتا رام یاد آ گئیں، جنہوں نے آکسفورڈ میں تعلیم پائی تھی اور اب تک وہاں ٹاپ کرنے والی 3 ہندوستانی طالب علموں میں سے ایک تھیں۔ لڑکی، میں نے بے مقصد سے لہجے میں دہرایا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید وکرم نے کسی غلط فہمی کی بنا پر یا پھر ہوش و حواس ٹھکانے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے بتا دیا تھا کہ فیروشیا کوئی مرد ہے، ورنہ در حقیقت وہ یہی عورت ہوگی۔ تم فیروشیا ہو؟ میں نے سنبھل کر پوچھا۔ فیروشیا کو تو میں باندھ کر اس کے کمرے میں ڈال آئی ہوں، اس نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اس سے یہ معلوم کرنے کے لیے مجھے اس کے 2 دانت توڑنے پڑے کہ آج رات پرنس کے لیے کچھ لوگ بوٹ میں ایک نئی لڑکی لے کر آ رہے ہیں، جس کے لیے پرنس دیوانہ ہوا پھر رہا ہے۔ مجھے شام ہی سے پرنس اور فیروشیا کی پراسرار سی حرکات و سکنات دیکھ کر شک پڑ رہا تھا کہ ایک بار پھر دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے میں نے پرنس کے گھر سے نکلتے ہی فیروشیا کو دبوچ لیا تھا۔ مگر خاتون، تم ہو کون؟ میں نے قدرے بلند آواز میں پوچھا۔ میرے حواس اب صحیح طور پر کام کرنے لگے تھے۔ ہر ہائنس لیڈی سنتالا آف نکارا گوچی، اس نے بڑے وقار سے کہا، پرنس شومبی کی بیوی۔ مجھے بہت عرصے سے خبریں مل رہی تھی کہ نکارا گوچی کی لڑکیوں سے دل بھر جانے کے بعد پرنس نے ہندوستان کو اپنی عیاشیوں کا مرکز بنا لیا ہے، اس لیے اس مرتبہ وہ نکارا گوچی سے آنے لگا تو میں بھی اس کے ساتھ چلی آئی۔ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ مہینوں میری طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھے اور دنیا بھر کی نت نئی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا پھرے۔ مجھے معلوم ہے کہ شہزادوں وغیرہ کی بیویوں کے لیے ان کے شوہروں کی عیاشی کی خبریں کسی خاص اشتعال کا باعث نہیں بنتی، کیونکہ وہ خود بھی اس قسم کی سرگرمیاں شروع کر کے اپنے اشتعال کا گلا گھونٹ لیتی ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں اس قسم کی جوابی کارروائی بھی نہیں کر سکتی۔ اچھے بھلے مرد مجھے دیکھ کر چیخیں مارتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ شروع میں تو خود پرنس کا یہی حال ہوتا تھا۔ پھر اس نے آپ سے شادی کیسے کر لی؟ بے ساختہ میری زبان پر یہ سوال آ گیا، کیونکہ میرے خاندان کی بدولت ہی اس کے خاندان کی بادشاہت قائم ہے۔ لیڈی سنتالا یعنی مسز شومبی نے نخوت سے جواب دیا، اور انہیں شاہی خاندان کا رتبہ بھی میرے ہی آباء و اجداد نے دلایا ہے، ورنہ یہ لوگ تو معمولی لوہار تھے۔ میرے دادا برٹش آرمی میں کمانڈر جنرل تھے۔ انہوں نے بغاوت کی، اپنے خاندان اور وفادار ساتھیوں میں سے سینکڑوں کی جانوں کی قربانی دی اور انگریزوں کا تختہ الٹ کر راتوں رات پرنس شومبی کے دادا کو تخت پر بٹھا دیا اور مشہور کر دیا کہ وہ شہزادے ہیں اور نکارا گوچی کے تخت کے اصل وارث ہیں۔ تو اسی لیے پرنس شومبی تمہاری شوہریت کے بوجھ تلے کرا رہا ہوگا، میں بڑبڑایا۔
اور شاید اسی بے رحمانہ شادی کے رد عمل میں وہ اتنا بے راہ رو اور انسانی خواہشات کے معاملے میں مطلق العنان ہو گیا ہوگا۔ لیکن فوراً ہی میں نے سوچا کہ اس کے حالات میں ان لڑکیوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا جو اس طرح کسی کے ہاتھ بکی بھی نہیں تھی، مگر انہیں بھی نہ صرف اس کی اور اس کے ساتھیوں کی بربریت اور حیوانیت کا نشانہ بننا پڑا تھا، بلکہ زندگی سے بھی ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ میری بڑبڑاہٹ عفریت زادی کی سمجھ میں نہ آئی تو وہ کچھ اور آگے کو آ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے ایک بار پھر مسکرانے کی کوشش میں اپنی شکل کو اور زیادہ بھیانک بنا لیا۔ کچھ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اتنی باتیں کر ڈالی، اپنے اور پرنس کے متعلق سب کچھ بلا کم و کاست بتا دیا۔ اب تم بھی بتا دو کہ لڑکی کو تم نے کہاں چھپا رکھا ہے۔ اپنی دانست میں وہ بڑی لگاوٹ سے مسکرائی۔ میں صرف اس کا چہرہ تھوڑا سا بگاڑ کر اسے سمجھانا چاہتی ہوں کہ دولت کے عوض اپنا آپ نہیں بیچا کرتے، اور فرض کرو کہ وہ اپنی مرضی سے نہ آئی ہو، اسے اغوا کر کے لایا گیا ہو، تو پھر تم کس کا چہرہ بگاڑو گی؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ اغوا کرنے والوں کا، اس نے بلا تامل جواب دیا۔ اب تم کہو گے کہ اصل ذمہ دار تو پرنس ہوتا ہے، تو تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ اس کا چہرہ تو میں اکثر بگاڑتی ہی رہتی ہوں۔ آج بھی وہ باہر کہیں اپنے کسی ٹھکانے پر لڑکی کا انتظار کرتے کرتے مایوس ہو کر جب گھر واپس آئے گا تو میں خوابگاہ میں گھونسوں اور لاتوں سے اس کا استقبال کروں گی۔ خیر، یہ تمہارا گھریلو معاملہ ہے کہ تم اس کا استقبال کس طرح کرتی ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال تمہاری گفتگو سے مجھے یہ سبق ملا ہے کہ شہزادہ بن کر بھی انسان کو اپنی بیوی کے مظالم سے نجات نہیں۔ پھر میں یکلخت بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ تاہم تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس بوٹ پر کوئی لڑکی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی پرنس شومبی وغیرہ سے ملنے آئے ہیں۔ ہمارا دھندا تو ادھر کا مال ادھر کرنا ہے، اور ہم اپنے ایک ساتھی کی تلاش میں ہیں جو لانچ لے کر کہیں غائب ہو گیا ہے۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ عفریت زادی کی آواز سے یکلخت ترنم غائب ہو گیا اور تیوری چڑھ گئی۔ اگر تم وہی آدمی نہ ہوتے جس کا پرنس کو انتظار ہے تو تم کبھی بوٹ ہاؤس میں آ کر نہ رکتے، ٹارچ سے 3 مرتبہ سگنل نہ دیتے اور فیروشیا کا نام نہ لیتے۔ خیر، تم مت بتاؤ، میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ ہر ہائنس لیڈی سنتالا آف نکارا گوچی یکلخت بفری ہوئی ہتھنی بن گئی۔ اس نے وہ دیوار گیر بستر الٹ دیا جس پر چھنا بیٹھا تھا۔ چھنا کچھ دور جا گرا اور ایک کوہنی کے بل وہیں لیٹ گیا۔ اس کے تاثرات میں کوئی خاص فرق نہ آیا۔ وہ اب بھی اسی طرح عفریت زادی کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی دلچسپ فلم چل رہی ہو۔ غصے سے پھونکارتے ہوئے وہ ہر چیز کو اٹھا کر ادھر سے ادھر پھینک رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس نے کیبن کی ہر چیز کو تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ عجیب الٹے دماغ کی عورت تھی۔ بوٹ میں کوئی لڑکی کا نام و نشان نہ پا کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بجائے بھڑکتا جا رہا تھا۔ ہر ہائنس، بالآخر میں نے عقب سے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، لڑکی بہرحال لڑکی ہوتی ہے، لکڑی کا کوئی ٹکڑا نہیں جسے کونے خدرے میں پھینک کر اوپر سے کاٹ کباڑ ڈال دیا جائے، اور نہ ہی اسے جیب میں چھپایا جا سکتا ہے۔ اب آپ یہ ہڑبونگ ختم کریں اور گھر جا کر آرام سے سوئیں۔ بکواس مت کرو، وہ غرائی، اور نہایت غیر متوقع طور پر اس نے گھومتے ہوئے مجھے الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کر دیا۔ کچھ دیر پہلے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ان کے لیے بیلچوں کی تشبیہ غلط نہیں آئی تھی۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ میرے رخسار اور کن پٹی پر کسی نے بیلچہ پوری قوت سے گھما کر مار دیا ہو۔ میں چوبی دیوار سے جا ٹکرایا، اور آنکھوں کے سامنے پھیلتی تاریکی سے مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ اب میں چکرا کر گر جاؤں گا۔ لیکن میں نے فوراً ہی سانس روک کر سر جھٹکا، پھر یوگا کے ایک خاص انداز کے تحت کئی گہری گہری سانسیں لی۔ وہ گھونسا بلند کیے میری طرف آ رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤ کہ لڑکی کو تم نے کہاں چھپا رکھا ہے؟ اس کی آواز اب نہایت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس بوٹ میں ضرور کہیں کوئی خفیہ خانہ ہے، جلد بتاؤ وہ کہاں ہے؟ دلال کے بچے! اس نے آ کر بائیں ہاتھ سے میرا گریبان پکڑ لیا اور دایاں ہاتھ گھونسے کی شکل میں میرے چہرے کے سامنے لہرانے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا ایک ہی گھونسا آدمی کی شکل بگاڑ سکتا تھا۔ اب میرے اندر غصے کا ابال اٹھ رہا تھا جو میری کن پٹیوں میں مرتکز ہو رہا تھا۔ میری پیشانی گھڑی کی طرح ٹک ٹک کرنے لگی تھی۔ شاید اس کے وسط میں کوئی رگ پھڑک رہی تھی۔ اس عفریت زادی نے مجھے خاموش پا کر گھونسا بلند کیا، اور جیسے ہی اس کا بازو نیچے آنے لگا
میں نے اسے ہاتھ پر روک لیا۔ اس کی کلائی پوری طرح تو میری گرفت میں نہیں آئی، لیکن جتنی آئی تھی اتنی ہی کافی تھی۔ میں نے اسے جس طاقت سے گرفت میں لیا تھا، اس سے ایک بار تو اس عفریت زادی کو بھی گمان گزرا ہوگا کہ اس کی کلائی شاید کسی آہنی شکنجے میں پھنس گئی ہے، کیونکہ میں نے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھے تھے۔ دائیں ہاتھ سے میں نے اس کے پیٹ سے ذرا اوپر ایسے حصے پر پوری طاقت سے گھونسا رسید کیا جہاں عام آدمی کو اگر اس طرح گھونسا پڑ جاتا تو وہ خون تھوکتے ہوئے وہیں پھڑک کر رہ جاتا۔ وہ ہتھنی کی بچی بھی اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور اس کے جوتوں کی دھمک کیبن میں گونج کر رہ گئی۔ اس نے ابکائی سی لی اور پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسرا گھونسا میں نے اس کی کنپٹی پر رسید کیا۔ وہ لڑکھڑائی مگر فوراً ہی سر جھٹک کر اس طرح سنبھل گئی جیسے میں نے سنبھالا لیا تھا۔ اس عورت کی کلائی قابو میں رکھتے ہوئے مجھے دانتوں پسینہ آنے لگا تھا۔ اس کا بایاں بازو آزاد تھا، میرا گریبان اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ یہی بازو گھما کر اس نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کرنا چاہا، لیکن میں بر وقت جھک گیا۔ اس کا ہاتھ چوبی دیوار پر پڑا اور وہ بل بلا کر رہ گئی۔ وہ پیچھے کو لڑکھڑائی۔ اگر میں نے اس لمحے اس کی کلائی نہ چھوڑ دی ہوتی تو میں بھی اس کے اوپر جا گرتا۔ وہ کاٹ کباڑ پر ڈھیر ہونے کے بعد بھی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنا بڑا سا سر بار بار جھٹک رہی تھی، مگر پھر وہ بے بسی سے ساکت ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی جیسے کائنات بھی ساکت ہو گئی۔ اس کی اچھل کود اور زور آزمائی سے جیسے بوٹ پر بھونچال آیا ہوا تھا۔ گوشت کے اس پہاڑ کو غصے میں ایک ٹھوکر رسید کر کے میں مڑا تو درمیانی دروازے میں چھنا کھڑا نظر آیا۔ وہ تحسین آمیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ واہ صاحب واہ، وہ مسحور سے لہجے میں بولا۔ تھی تو عورت، مگر اسے زیر کرنا آپ جیسے شہ زوروں ہی کا کام تھا۔ وہ تو قریب آنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ ایک بار سوچا کہ پسلیوں میں چاقو گھونپ کر اس کا کام تمام کر دوں، پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ شاید آپ اس کا مارا جانا پسند نہ کریں۔ اگر اسے ہلاک ہی کرنا ہوتا تو غالباً آپ خود ہی کوئی ہتھیار استعمال کر لیتے۔ اس نے یقیناً میری جیکٹ کی جیبوں کے ابھاروں سے ریوالوروں کی موجودگی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ مل کر اسے کسی نہ کسی طرح ڈیک کے کنارے تک لے چلتے ہیں، چھنا نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ڈیک کے کنارے سے ساحل تک میں تختہ لگا دوں گا اور اسے تختے پر لڑکا دیں گے۔ قسمت اچھی ہوئی تو کنارے پر پہنچ جائے گی، ورنہ پانی میں ڈبکیاں کھا کر خود ہی ہوش میں آ جائے گی اور نکل جائے گی۔ ہم نے یہی طریقہ استعمال کیا۔ بمشکل تمام اسے گھسیٹتے ہوئے ڈیک کے کنارے تک لائے، پھر تختہ رکھ کر اس پر لڑکا دیا۔ میں نے اپنا بریف کیس اور چھنا نے ٹارچ سنبھالی اور ہم بھی تختہ ہی کے ذریعے کنارے پر اتر آئے۔ چھنا نے بوٹ کو رسی کی مدد سے پل سے باندھ دیا تھا۔ جزیرے پر پہنچ کر چند منٹ کی تلاش کے بعد ہی ہمیں وہ گاڑی مل گئی جس میں مسز شومبی یہاں آئی تھی۔ مسز شومبی ایسی ہی گاڑی میں سفر کر رہی تھی۔ بند چھت والی گاڑی میں داخل ہونا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ مسز شومبی کو ہم نے وہیں پڑا رہنے دیا اور خود گاڑی لے کر اندازاً اس پختہ پٹی کی تلاش میں چل پڑے جو رن وے کا کام دیتی تھی۔ میں نے وقت دیکھا، 1:45 بج رہے تھے۔ وکرم نے بتایا تھا کہ اسے روپا کو لے کر 2 بجے جزیرے پر پہنچنا تھا۔ گویا ہم وقت سے کچھ پہلے ہی پہنچ گئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ ہم اطمینان سے رن وے تلاش کر سکتے تھے۔ رن وے تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ دیر نہیں لگی۔ ہم کنکریٹ کی ایک پختہ پٹی پر آ پہنچے تھے جو ہمارے دائیں بائیں دور تک پھیلی نظر آ رہی تھی۔ میں نے گاڑی روک کر دونوں طرف نظر دوڑائی۔ طیارے کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، البتہ سڑک دونوں طرف سے دائرے میں گھوم رہی تھی اور اس دائرے کے درمیان بھی چونکہ جھاڑیوں اور اونچے اونچے درختوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا، اس لیے یہ دیکھنا مشکل تھا کہ سڑک کے گھماؤ سے آگے کیا ہے۔ میں نے بغیر کسی اندازے کے گاڑی دائیں طرف موڑ دی۔ رن وے کا نیم دائرہ طے کرتے ہی مجھے طیارہ نظر آ گیا۔ تاروں کی مدھم روشنی میں اس کے وہ حصے چمک رہے تھے جن پر پینٹ نہیں تھا، اور اس کے دونوں طرف سرخ بتیاں جل بجھ رہی تھیں۔ میں نے غیر ارادی طور پر فوراً بریک لگا دی کیونکہ طیارے کا رخ ہماری طرف تھا اور ہیڈ لائٹس کی روشنی اس کے پہیوں پر پڑ چکی تھی، اور طیارے میں موجود افراد یقینی طور پر ہماری گاڑی کو دیکھ چکے تھے۔ میرا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر اور دوسرا جیب میں موجود مشین پسٹل پر تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر میں نے گاڑی رن وے سے ہٹا کر جھاڑیوں کے قریب جا روکی۔ اس دوران طیارہ بدستور سکوت میں ڈوبا رہا۔
طیارے کے ساتھ ایلومینیم کی ہلکی سیڑھی لگی ہوئی تھی اور میری نظر اسی پر تھی۔ میں نے گاڑی کی لائٹیں بجھا دیں، البتہ انجن سٹارٹ رہنے دیا۔ چند لمحے بعد میں نے طیارے کی سیڑھی پر ایک ہیولا نمودار ہوتے دیکھا۔ یہ چھریرے جسم کا کوئی دراز قد شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس بھی نظر آ رہا تھا۔ سیڑھی سے اتر کر وہ بڑے مطمئن اور پروقار انداز میں گاڑی کی طرف آنے لگا۔